پیدا ہو. فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، اتنے ہلکے ہیں کہ جنہوں نے گٹکا کھا کھا کر، پان کھا کھا کر اپنی زبان کو موٹی کر رکھا، وہ بھی ادا کر لیتے ہیں اس کو. کہتے ہیں ثقیلت خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن میدان محشر میں جب ترازو پر رکھ دیے جائیں گے تو ان کا وزن کیا ہوگا؟ بہت بھاری ہوگا. وہ کلمہ یاد رکھیں، سب لوگ یاد رکھیں، تاکہ ان کلموں کو کثرت سے پڑھیں اور میدان محشر میں عمل کے ترازو پر ہمارا نیک عمل کیا ہو جائے؟ بھاری ہو. کچھ اعمال ایسے ہیں جو میدان محشر میں بہت وزن رکھتے ہیں. چنانچہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے خون کی سرخی سے زیادہ وزندار ہوگی میدان محشر میں عدل کے ترازو پر. تو بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. انہی اعمال میں یہ کلمہ بھی ثقیلتان فی المیدان، میدان محشر کے ترازو میں وہ بہت بھاری ہوں گے. وہ کون کلمے؟ اب آگے دیکھو، انتظار تھا جن کا، وہ گھڑیاں ختم ہو گئی اور وہ کلمے آگے. کون ہے کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور بحمدہ ہر تعریف کا حقدار ہے. ہر عیب سے پاک ہے اور ہر تعریف کا حقدار ہے. وہ سبحان اللہ العظیم، اور ہر بڑائی اور ہر عظمت کا مالک ہے. تو تین بات ہوئی، ہر عیب سے پاک ہے اور ہر کمال سے متصف ہے اور ہر بڑائی کا وہ حامل ہے، اور اس کی ذات کے اندر ہر طرح کی بڑائی ہے، بلکہ دوسروں کو بڑائی دینے والی بھی اسی کی ہستی ہے. جو علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ یاد رکھا جائے اور کم سے کم روزانہ 100 دفعہ اس کو پڑھا جائے، معمول بنا لو، تو ذکر کا ذکر بھی ہے اور عمل کا عمل بھی ہے، اور میدان محشر میں عدل کے ترازو پر رکھا جائے گا تو معتزلہ اس کا وزن دیکھ کر بڑے حیرت میں رہیں گے. معتزلہ اس کا وزن دیکھ کر کیا رہیں گے؟ بڑی حیرت میں رہیں گے. کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. سب لوگ پڑھو، پورا مجمع پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آخر میں دستور ہے، جب بخاری کا آخری درس دیا جاتا ہے تو طلباء اور علماء جو ہوتے ہیں ان کو اجازت دی جاتی ہے. میں نے حدیث شریف بخاری پڑھی ہے حضرت شیخ نصیر احمد صاحب اور شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے پڑھی ہے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے، اور انہوں نے پڑھی ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب سے، اور انہوں نے پڑھی ہے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی سے، اور انہوں نے پڑھی ہے شاہ عبد الغنی مجددی جو مدینے میں بقیع کے اندر حضرت عثمان